وضو وضو یعنی چہرے، ہاتھوں کا دھونا اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے اوپری یعنی سامنے والے حصے کا مسح کرنا ہے۔ کچھ چیزیں وضو میں لازمی ہیں، یعنی وضو کو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے۔ چہرے کا دھونا، چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخری کنارے تک اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے۔ دائیں ہاتھ کا دھونا، دائیں ہاتھ کو کوہنی کے اوپر سے انگلیوں کے سرے تک دھوئے۔ بائیں ہاتھ کا دھونا، بائیں ہاتھ کو کوہنی کے اوپر سے انگلیوں کے سرے تک دھوئے۔ سر کے اگلے حصے کا مسح، دائیں ہاتھ میں لگی وضو کی باقی ماندہ تری سے سر کے اگلے حصے کا مسح کرے۔ دائیں پاؤں کے اوپری حصے کا مسح، دائیں ہاتھ میں لگی وضو کی باقی ماندہ تری سے یعنی وضو کے پانی کی اس تری سے جو دائیں ہاتھ میں لگی رہ گئی ہو، دائیں پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرے۔ بائیں پاؤں کے اوپری حصے کا مسح، بائیں ہاتھ میں لگی وضو کی باقی ماندہ تری سے یعنی وضو کے پانی کی اس تری سے جو بائیں ہاتھ میں لگی رہ گئی ہو، بائیں پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرے۔ ضمناً وضو سے پہلے وضو کے تمام اعضاء کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ طریقہ وضو، چہرہ دھوتے وقت کی دعا۔ اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. دائیں ہاتھ دھوتے وقت کی دعا۔ اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. بایاں ہاتھ دھوتے وقت کی دعا۔ اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي. سر کا مسح کرتے وقت کی دعا۔ اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. دائیں پاؤں کا مسح کرتے وقت کی دعا۔ اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني. بائیں پاؤں کا مسح کرتے وقت کی دعا۔ اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني.
غلط طریقہ وضو۔ چہرے کا دھونا۔ چہرے کو دھوئے جبکہ چہرے پر ایسی چیز موجود ہو جو پانی کے چہرے کی جلد تک پہنچنے میں مانع ہو۔ چہرے کو نیچے سے اوپر کی سمت دھوئے۔ چہرے کے کچھ حصے کو دھوئے۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ ہاتھ کے کچھ حصے کو دھوئے۔ ہاتھوں کو دھوئے جبکہ ہاتھوں کی جلد پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو ہاتھوں کی جلد تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہو۔ ہاتھوں کو نیچے سے اوپر کی سمت دھوئے۔ سر کا مسح۔ سر کا مسح کرے جبکہ سر تر یعنی گیلا ہو۔ سر کا مسح کرے جبکہ سر پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو پانی کی تری کے پہنچنے میں مانع ہو۔ سر کا مسح کرے جبکہ ہاتھ ساکن یعنی حالت سکون میں ہو اور سر متحرک یعنی حالت حرکت میں ہو۔ پاؤں کا مسح۔ پاؤں کا مسح کرے جبکہ پاؤں پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو پاؤں کی جلد تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہو۔ پاؤں کا مسح کرے جبکہ ہاتھ ساکن یعنی حالت سکون میں ہو اور پاؤں متحرک یعنی حالت حرکت میں ہو۔ تیمم۔ 7 صورتوں میں وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔ وضو اور غسل کے لیے پانی کا مہیا کرنا ممکن نہ ہو، پانی تک رسائی نہ ہو، پانی کے استعمال میں خوف ہو یعنی کسی شخص کے لیے پانی کا استعمال ضرر رساں ہو۔ وضو کے لیے پانی کا استعمال کسی شخص کے لیے حرج و مشقت کا باعث بنے۔ اگر کسی شخص کا بدن یا لباس نجس ہو اور اس قلیل پانی سے بدن یا لباس کا دھونا ضروری ہو، اگر پانی یا پانی کا برتن غصبی ہو، وضو اور غسل کرنے کے لیے وقت تنگ ہو یعنی وقت باقی نہ ہو، کچھ چیزیں تیمم میں لازمی ہیں۔ نیت یعنی تیمم قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دے۔ دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہو۔ دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی اور اس کے دونوں اطراف اور ناک کے بالائی حصے تک پھیرنا۔ بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر کلائی سے انگلیوں کے سرے تک پھیرنا۔ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر کلائی سے انگلیوں کے سروں تک پھیرنا۔ تیمم کرنے کا طریقہ۔ دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہو۔ دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی اور اس کے دونوں اطراف اور ناک کے بالائی حصے تک پھیرنا۔ بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر کلائی سے انگلیوں کے سرے تک پھیرنا۔ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر کلائی سے انگلیوں کے سروں تک پھیرنا۔ تیمم کرنے کا غلط طریقہ۔ تیمم کرے جبکہ اعضائے تیمم پر کوئی رکاوٹ موجود ہو۔ پیشانی کے کچھ حصے کا مسح کرے۔
جس ہاتھ پر مسح کیا جائے وہ متحرک اور جس ہاتھ سے مسح کیا جائے وہ ساکن ہو۔ غسل کی دو قسمیں ہیں، ارتماسی اور ترتیبی۔ غسل ارتماسی، نیت یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے غسل انجام دے۔ ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گھر جائے۔ غسل ترتیبی، نیت یعنی خدا کی خوشنودی کی خاطر غسل انجام دے۔ سر، گردن اور بدن کے کچھ حصے کا دھونا، دائیں طرف کے بدن کا اور کچھ حصہ بائیں طرف کے بدن کا اور گردن کا دھونا، بائیں طرف کے بدن کا اور کچھ حصہ دائیں طرف کے بدن کا اور گردن کا دھونا۔ ضمناً اعضائے غسل کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اور ان پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہو۔ غسل کا طریقہ، سر، گردن اور بدن کے کچھ حصے کا دھونا۔ دائیں طرف کے بدن کا اور کچھ حصہ بائیں طرف کے بدن اور گردن کا دھونا۔ بائیں طرف کے بدن کا اور کچھ حصہ دائیں طرف کے بدن کا اور گردن کا دھونا۔